ناظرین آداب، جہاں بین کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم مختلف معاملات سے متعلق انفارمیشن آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ہم تعلیم سے متعلق بات کرتے ہیں تو کبھی ہم صحت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ جو مسائل آپ کو روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کے ازالے کے حوالے سے بھی ہم آپ کو باخبر کرا دیتے ہیں۔ جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں حالات و واقعات پیش آتے ہیں، یا اگر ہم حالیہ واقعات کی بات کریں گے، اگر ہم بات کریں گے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہم نے دیکھی پچھلے کئی ہفتوں میں، چاہے ہم پہلے کشتواڑ کی بات کریں گے، پھر جموں، پھر سری نگر، اس کی بات کریں گے، تو اس سلسلے میں ہم نے آلریڈی کچھ پروگرامز کیے، کچھ ہم نے آپ کو تفصیلات دے دی۔ ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ہم نے بتا دیا کہ کس طرح سے سرکار نے مختلف سٹیپس لیے ان کی باضابط کاری کے سلسلے میں۔ 14 اگست کو جو آپ نے دیکھا کہ کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ کا معاملہ سامنے آ گیا، کچھ جانیں ضائع ہو گئی، پھر اس کے بعد مرکزی سرکار کی طرف سے سٹیپس لیے گئے۔ مرکزی وزیر داخلہ دورے پر آئے، یہاں لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صاحب نے وہاں دورہ کیا، وہاں دیکھا، اور اسی طرح سے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب نے بھی وہاں دورہ کیا، وہاں صورتحال کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جموں صوبے کے کئی اضلاع، چاہے جموں ہے، سانبا ہے، کٹھوا ہے، ادھمپور ہے، رامبن ہے، ریاسی ہے، متاثر ہوئے۔ اور یہاں اگر ہم کشمیر صوبے کی بات کریں گے، پلوامہ ضلع، اننت ناگ، بڑگام، کلگام اور سری نگر اضلاع متاثر ہوئے سیلاب کی وجہ سے۔ لسجن میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے معاملات اس سلسلے میں دیکھے گئے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ہمارے چیف سیکریٹری شری اٹل ڈلو جی نے ایک میٹنگ لی، اور میٹنگ میں انہوں نے باضابط کاری کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کا باضابطہ اس کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ کس طرح کی صورتحال ہے، پوسٹ فلڈ سچویشن کیا ہے یہاں پہ باضابط کاری کے سلسلے میں، جو اس کا متعلقہ محکمہ ہے کون سے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور یہاں تشریف رکھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے، یہ ہے میڈم سنوبر جمیل صاحبہ، جو ڈپٹی سیکریٹری ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن، جموں اینڈ کشمیر۔ میڈم سنوبر جمیل صاحبہ، آپ کا ویلکم ہے، سواگت ہے ہمارے شو میں۔ شکریہ فیاض صاحب۔ میڈم، جس طرح سے ابھی ہم نے اوورآل بتا دیا کہ جو کلاؤڈ برسٹ کا واقعہ جو ہے 14 اگست کو جو سامنے آیا، اور اس سلسلے میں کون کون سے علاقے جو ہے وہ متاثر ہوئے، جموں سری نگر ہائی وے بہت حد تک متاثر ہوئی، وہ بھی بند رہی 14 دن تقریباً، تو آپ کو کس حد تک لگا کہ جو یہ دور تھا، جو یہ آپ نے دیکھا سیلاب کی صورتحال جو دیکھی، تو کس طرح کے نقصانات ہوئے؟ اوورآل کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آغاز میں آپ کے کلمات۔ فیاض صاحب، جیسے کہ یہ سلسلہ 14 اگست سے شروع ہوا، مانسون کا جو پیریڈ چل رہا تھا، ساؤتھ ویسٹ مانسون کا، پہلے جون اور جولائی کے مہینے میں ہمیں اتنا رین فال دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن جیسے ہی ہم اگست کے مہینے میں آئے تو مڈ اگست سے جو ہماری رین فال تھا ایز پر فور کاسٹ بھی تھا، تو بہت زیادہ بڑا۔ پہلا حادثہ کشتواڑ میں ہوا، چشوتی کے علاقے میں، بہت زیادہ قیمتی جانیں اس میں چلی گئی، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو کے پھر جموں کے مختلف اضلاع میں، جیسے کہ آپ نے کہا، چشوتی کے بعد یہ جموں کٹھوا میں فلیش فلڈز کا سلسلہ، جب بارشیں بہت زیادہ ان دنوں ہوئی تو کٹھوا کے علاقے میں فلیش فلڈز، فلڈنگ، سیلابی صورتحال بنی، تو وہاں پہ بھی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اور کرتے جموں میں جو ہے، جموں کے ڈسٹرکٹ میں، جموں کے ضلع میں، سانبا، اور کرتے کرتے یہ پورا ہمارا جموں کا جو خطہ ہے، جموں ڈویژن کا، وہاں پہ ہمارا جموں، سانبا، کٹھوا، رامبن، ڈوڈا، تو پونچھ راجوری کچھ حد تک، بٹ جموں اور جو سانبا، کٹھوا، رامبن، ڈوڈا وغیرہ میں بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملا، کیونکہ بارشیں لگاتار انسیسنٹ رین فال، ٹورنشل رین فال جو ہے ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وجہ سے ہمارا جو علاقہ ہے جموں کے ڈویژن کے یہ جو ضلع ہیں، جموں میں سیلابی صورتحال چناب کی وجہ سے، توی کی وجہ سے، کٹھوا میں بسنتر جو ہمارا دریا ہے، وہ تمام ندی نالے جو تھے ان کی وجہ سے سارا پانی ہمارے شہر میں آیا، بہت زیادہ نقصان ہمیں جموں کے علاقے میں ہوا۔ کٹھوا میں بھی ایسی صورتحال بنی، نیشنل ہائی وے سے لے کے ہماری لوکل روڈز، پی ایم جی ایس وائی، پی ڈبلیو ڈی روڈز، ہماری واٹر سپلائی اسکیمز، یا پی ڈی ڈی کا جو دیکھیں انفراسٹرکچر، لوگوں کے گھر، وہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی۔ قدرتی آفتیں تو آتی رہیں گی، لیکن اس تمام سلسلے میں جو گورنمنٹ آف جے اینڈ کے، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہلے سے ہی تیار تھی۔
डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे की बात करें तो जून के महीने में ही एक डिटेल्ड एडवाइजरी सभी महकमे को जारी की जाती है, क्योंकि हम हर मौसम जैसे ही मॉनसून का सीजन आने वाला है या सर्दियों का आने वाला है या हीट वेव आने वाली है, तो महकमा पहले ही एडवाइजरी जारी करती है तमाम महकमों को कि क्या क्या आपने इकदाम पहले ही उठाने हैं, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते कि डिजास्टर आएगा और हम एक्ट करेंगे। महकमा जो है अब प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम कर रहा है और पहले ही जून के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्शंस पे एनडीए में, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनियन गवर्नमेंट से लेके एक डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट तक, तो उसको हम फॉलो करते हैं। जून के महीने में एडवाइजरी इशू की गई तमाम महकमों को और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने इकदाम लिए। इस बार जो रेनफॉल था, जो एक जरूरी अहम बात जो है, रेनफॉल अबव एवरेज रेनफॉल शिद्दत और इसकी शिद्दत और इतनी ज्यादा थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल जो है रिकॉर्ड किया गया। जम्मू के इलाके में देखा जाए तो 20-30 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा, इतना ज्यादा रेनफॉल हुआ। और वल्नरेबिलिटी तो हमारे ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर दिल्ली के रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली में भी देखा गया कि सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ। उसके मुकाबले में मैं अगर, बिकॉज दिल्ली के इलाके में अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम आएगी या बाकी जो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जब बारिश आती है तो उसके साथ पहाड़ों की भी दिक्कत शुरू हो जाती है। यहाँ सिर्फ सैलाब की परेशानी नहीं है, यहाँ लैंडस्लाइड का मसला है, क्लाउड बर्स्ट का मसला है, ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स का मसला है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो कुदरती आफतें हैं उनके वो हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि हम ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ हर किस्म का हैजर्ड है, हर किस्म का जो खतरा है। तो इसलिए जब ये बारिश आई तो एकदम से उसने लैंडस्लाइड्स भी हुए, फ्लैश फ्लड्स भी हुए, सैलाबी सूरत हाल भी बनी। तो तमाम ये जो साइकिल था एक डिजास्टर्स का, ये शुरू हुआ। लेकिन जो रिस्पॉन्स आपने देखा होगा, कोई भी इलाका आप ले लीजिए, किश्तवाड़ से लेके आज श्रीनगर तक जब ये सूरत हाल बनी, जो रेस्पॉन्स था वो काबिल तारीफ था। डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी हो या हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और सब तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी साहिबान थे, कोई एक ऐसा दिन नहीं गया होगा जब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि रोज जो है सूरत हाल का जायजा ना लिया गया हो, रेस्पॉन्स में कोई कमी की गई हो। पहले स्टेप से लेके लोगों को एडवाइजरी अलर्ट जारी करने से उसके बाद स्टेप्स लेके उसके बाद आबादकारी के सिलसिले में आपसे ये रिस्पॉन्स हम चाहेंगे कि चूंकि एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि इस वक्त जो फ्लड आया आपने देखा, आप महकमे के कंसर्न आप हैं, लेकिन 2014 के सैलाब की अगर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा 2014, अगर आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि 2014 के फ्लड्स में और ये जो इस वक्त फ्लड हुए, तो इसमें आपको किस किस्म का अंतर दिख रहा है, किस किस्म का फर्क दिख रहा है? क्योंकि आपने उस वक्त भी देखा बहुत हाहाकार थी, यहाँ पे कश्मीर डिवीजन पे ज्यादा मतलब असर उस वक्त हुआ, लेकिन किस तरह का आपको अंतर आपने देखा 2014 के फ्लड में और इस वक्त के 2025 के? फयाज साहब, जब ये सूरत हाल श्रीनगर, जब जम्मू के बाद ये सिलसिला श्रीनगर की तरफ शुरू हुआ, अनंतनाग से पहले ये शुरू हुआ, जब बारिशें शुरू हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर श्रीनगर तक, एक फर्क आपने भी महसूस किया होगा 2014 और अब में। 2014 में एक ऐसी सिचुएशन थी कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ, कुछ कमियां रही या लोगों को अनइन्फॉर्म्ड रहे बिकॉज एकदम से सैलाब आया, तो बट इस बार रातों रात आ गया। तब आज जब 10 साल के बाद जायजा लिया जाएगा कि डिजास्टर का एक मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म लोगों तक भी जरूरी है पहुंचाना कि आज किस तरह से एडवाइजरीज और अलर्ट जारी किए जाते हैं, ये थोड़ा कम अवेयरनेस है लोगों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, वो सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्टों तक जो है चलता है। उसमें जितनी भी अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज हैं, बी इट IMD हो गया, हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, DGRE हो गया, मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स के लिए एक एजेंसी है जो पहले ही अलर्ट देती है कि आने वाले टाइम ये होने वाला है। ये फर्क महसूस किया जब 2014 और आज में ये फर्क था कि पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, अलर्ट्स 3-3 घंटे में लोगों को नवकाश दिया जाता था, पूरे दिन का फोरकास्ट दिया, अलर्ट्स हमारे। इस बात को आप मानते हैं कि थोड़ा सा तजुर्बा भी हासिल किया था लोगों ने? हाँ,
اب وہی اس پہ بھی میں آؤں گی. تو UTDMA سے میسج لوگوں کے موبائلز پہ آئے, ریڈیو سے, سوشل میڈیا سے, پل پل کی خبر لوگوں میں, اور لوگ بہت الرٹ ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگ تیار تھے کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ہم اس سے کیسے نپٹیں گے. تو یہ ایک چیز 50 سے 60% نقصان کو بچاتا ہے, کیونکہ لوگ اویئر ہوتے ہیں. اس وجہ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اتنا ریسپانس سوئفٹ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو ایویکویٹ پہلے سے کر کے رکھ دیا تھا, جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. لوگوں نے اپنا سامان شفٹ کر دیا تھا, لوگوں کو محفوظ جگہوں پہ ایڈمنسٹریشن نے شفٹ کیا تھا. جہاں پہ بھی خدشہ تھا, کوئی انسیف بلڈنگ تھی یا کوئی اسٹرکچر تھا یا جہاں پہ اننڈیشن کی زیادہ ڈر تھا, تو لوگوں کو پہلے ہی ایویکویٹ. ابھی بالکل ہم تفصیل سے اب آپ سے جاننا چاہیں گے آگے. آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی جو آپ نے کہا کہ مطلب اچانک ہو گیا 2014 میں. مجھے بھی اس وقت یاد آ رہا ہے کہ وہ اتوار کا دن تھا اور شام کی خبر پڑھنے کے سلسلے میں یہاں دوردرشن کا رخ کرنا تھا. چونکہ ڈلگیٹ کے پاس پہنچ گئے, ڈلگیٹ تک معلوم تھا شاید ٹھیک ہوگا, لیکن جب ڈلگیٹ سے ہم نے آگے کارپوریٹ آفس کی طرف سے آگے دیکھا تو دیکھا کہ سارا کچھ جو تھا وہ پانی میں بالکل ڈوب چکا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے بھی باہر واپس رخ کیا اور شنکراچاریہ سے خبریں ہم نے جاری کی. یہ 2014 کی بات ہے. تو ابھی اگر ہم بات کریں گے کہ جو اس وقت یہ صورتحال ہوئی, امیجیٹلی آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو سٹیپس ہیں, فوری رد عمل جو ہے اس سلسلے میں کس طرح کے سٹیپس اٹھائے, کیا کچھ کیا؟ جیسے ہی یہ صورتحال بننے والی ہے, جیسے میں نے کہا الرٹ پہلے ہی جاری کیے جاتے ہیں. یہ سینٹر کی ایجنسی سے الرٹ آتے ہیں UT ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کو. UT ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمہ اس کو تمام ڈسٹرکوں کو, اور ڈسٹرکوں سے یہ تمام اپ ٹو دا ولیج لیول اور عام لوگوں تک بھی یہ الرٹ جاری کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایڈوائزری بھی ایشو کی جاتی ہے. تمام محکمے جو ہے محکموں نے اپنی ایڈوائزری جاری کی. اریگیشن فلڈ کنٹرول ہو, مانیٹر کیا گیا ڈیمز کے فلو کو, دریاؤں کے فلو کو, جہلم کو کیا گیا. جناب کو ہر سیکنڈز میں, مطلب میں آپ کو بتاؤں گی جس دن سیلابی صورتحال بنی, اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول سے ہمیں ہر گھنٹے کے 2 گھنٹے کے بعد ہم رات بھر اس کو دیکھتے جا رہے تھے. اور جیسے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا صورتحال بننے والا ہے تو اس سے 1-2 گھنٹے پہلے ہی سارا جو ہے اقدامات ڈسٹرکٹ لیول پر, سب ڈویژن لیول پر, تحصیل اور بلاک لیول تک جو ہے ریسپانس دیا جا رہا تھا. پوری رات یہ سلسلہ چل رہا تھا جب تک کہ بارش رکی نہیں. ہمارا جو واٹر لیول تھا وہ واپس اپنے جو ہے نارمل لیولز پہ نہیں آیا. تو یہ سارا چل رہا تھا. ساتھ ساتھ میں جو سٹیپس ہر محکمے نے لینے تھے, PDD نے اپنے محکمے میں سارے اقدامات لیے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے صورتحال سے نپٹنا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے فوڈ سٹاک کی بات کی جائے, اسینشل کموڈیٹیز کی بات کریں, ان کے محکمے نے اپنے اقدامات لیے. تو آپ نے دیکھا اسی طرح سے میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, SDRF فورس سب تیار تھے. کوئک ریسپانس ٹیمز تیار تھی. ہر محکمہ, ہر لائن ڈپارٹمنٹ جو ان کا ڈومین ہے اس کے لیے پوری طرح سے تیار تھی. اور خدا کے فضل سے کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں بنی. ہم اس بات کا رسپانس چاہیں گے کہ چونکہ آپ نے جو کہا کہ ایویکویشن کے حوالے سے لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف لے جانا, اس دوران آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہیں پہ کسی چیلنج کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, اگر 2014 اور آج کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ پراپر کوارڈینیشن میں سارا کام ہوا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو گورنمنٹ آف JNK تھی, جو ہمارا UT ڈپارٹمنٹ, سارے لائن ڈپارٹمنٹس, ریسپانس فورسز پہلے سے تیار تھی. یہ نہیں تھا کہ جب سیلاب آئے گا تو تب ہم کام کریں گے. پہلے سے ہی محکمے تیار تھے. اور سب سے ضروری بات, آنریبل LG سے لے کے ڈاؤن ٹو دا لائن گھنٹے کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو, لوگوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے, یا کوئی ایسا ڈسٹریس یا تکلیف میں کوئی بھی سٹیزن نہ پھنسے اور اس تک ریسپانس نہ پہنچے. اس لیے ایسا کوئی بھی چیلنج نہیں فیس کیا گیا. لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر, قدرتی آفتوں سے لڑنا, سامنا کرنا ایک ایسا چیلنج ہے کہ ہر مہینے اس میں اقدامات میں اضافہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ہی دن کی تیاری نہیں ہے. اس کو ہر مہینے امپروو کرنا ہے. اور اس بار جو ہم نے ریسپانس دیا, جو ریلیف پرووائڈ کیا, یا اب جو ریسٹوریشن کے اقدامات لیے جا رہے ہیں, تو اس سے بھی لیسنس ہم لرن کرتے ہیں کہ اگر کوئی
5 یا 10% کی کمی رہی ہے, آگے کے لیے ہم نے اس کو کیسے دور کرنا. جس طرح سے ابھی آپ نے سنوبر جی آپ نے بتا دیا, بالکل واقعی طور سبھی ڈپارٹمنٹس نے اس میں مل جل کے کام کیا. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ دوردرشن نیوز کی طرف سے باضابطہ ٹیم یہاں سے وہاں گئی, کشتواڑ, وہاں سے ہم نے اپڈیٹس دے دیے, چاہے دلی کی طرف سے وہ یہاں پہ پھر ٹیلی کاسٹ ہوئے یا یہاں کی طرف سے اس کو لوگوں تک پہنچایا گیا. بات کرنا چاہیں گے ہم جو ریلیف کی تقسیم کاری ہے, جو ریڈ کراس سوسائٹیز ہیں یا ڈسٹرکٹس اضلاع جو ہیں, اگر ہم ان کی بات کریں گے, مختلف اضلاع, یہاں بڑگام کی ہم نے ذکر کیا, یا ہم نے اننت ناگ کا ذکر کیا, کلگام کا ذکر کیا, یا لسجن علاقہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا, تو ریڈ کراس کی طرف سے کس طرح کا وہاں پہ رسپانس رہا, یا متعلقہ ڈی سیز نے, متعلقہ ڈپٹی کمشنرز نے کس طرح سے سٹیپس لیے, چاہے ان تک کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا, چاہے ان تک دوائیاں پہنچانے کا مسئلہ تھا, چاہے باقی کچھ چیزیں. جب یہ پوری سچویشن بنی یہاں پہ, تو جو ہمارا SDRF کے فنڈز ہوتے ہیں, UT ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ پہلے ہی ریلیز کر کے رکھے تھے, کیونکہ ہم کبھی بھی ڈیزاسٹرز, کبھی بھی قدرتی آفت آ سکتی ہے, سبھی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے پاس فنڈز کو ریلیز کیا گیا تھا. چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں, چیف منسٹر صاحب کی صدارت میں فنڈز پہلے ہی مہیا کرا دیے گئے تھے. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وداؤٹ ایک ویسٹنگ ٹائم جتنے بھی ریلیف کیمپس ہم نے لگانے تھے ڈسٹرکوں میں, تبھی ڈی سی صاحبان نے خود اپنی سپرویژن میں وہ سارے ریلیف کیمپس لگائے گئے, سیف شیلٹرز بنائے گئے, لوگوں کو وہاں شفٹ کیا گیا, پراپر ہائیجین, فوڈ, اسینشل سروسز, میڈیکل ٹیمز تمام کو جو ہے موبلائز کیا گیا. ہر کوئی جو بھی فیسلٹیز تھی وہاں مہیا کرائی گئی. SDRF کی کوئک ریسپانس ٹیمز میں بہت اچھا کام کیا, لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں, لوگوں کے ٹیمز وہاں موجود تھی, مشینری ایکوپمنٹس جو ہے جہاں جہاں ولنریبل ایریاز تھے وہاں موجود تھے, تمام قسم کی فیسلٹیز لوگوں کو مہیا کرائی گئی, میڈیسنز, میڈیکل ہیلپ, سب کچھ وہاں پہ موجود تھا, کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی. کھانا, ریڈ کراس سوسائٹی نے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کیا, سول سوسائٹی نے کیا, والنٹیئرز نے کیا, تو جتنا بھی سرکاری عملہ تھا یا ہماری سول سوسائٹی تھی, سب نے ایک ساتھ مل کے جو کام کیا. اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں جو ہے ابھی کیمپس میں لوگ ہیں, ان کو بھی ساری سویدھائیں, سارا سب کچھ مہیا کرایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں ریسپانس ریلیف کے مسئلے میں سب کچھ بہت اپ ٹو دا مارک رہا, اور لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا. سنوبر جی, ہم بات کرنا چاہیں گے جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کی, چونکہ جموں سری نگر نیشنل ہائی وے جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی. آپ نے دیکھا کہ 14 دن تک راستہ جو ہے وہ بند رہا, بیچ میں کھولا بھی گیا. تو آپ نے جو ہے, آپ کا محکمہ جو ہے, کیونکہ آپ نے SDRF کی بات کی, تو کس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے چیلنجز آپ نے دیکھے سری نگر نیشنل ہائی وے کی اگر بات کریں؟ نیشنل ہائی وے کا جو آپ نے نقصان دیکھا, لینڈ سلائڈز کی وجہ سے پورے پہاڑ جو ہیں ہائی وے کو لے کے نیچے واش اوے ہو گئے ہیں, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. پر سب سے زیادہ ضروری بات ہے, جب ہم میٹنگز میں ہم نے دیکھا جو ڈیمیج تھا نیشنل ہائی ویز کا, جو نیشنل ہائی ویز کے ڈسٹرکٹ سے ڈپٹی کمشنرز آن سپاٹ شانہ بشانہ جو ہائی وے اتھارٹیز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ اس ہائی وے کو کلیئر کراتے گئے, کس طرح سے اقدامات لیے وہ ہم نے دیکھا. تو جتنا نقصان ہائی وے کو تھا اس کے مقابلے میں اس کو کتنی جلدی بحال کیا گیا ہے, تو وہ قابل تعریف ہے. کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ادھمپور اسٹریچ میں, ادھمپور جو ہائی وے, جو ادھمپور ڈسٹرکٹ کے ساتھ میں جو ہائی وے کا اسٹریچ ہے, اس پہ بہت زیادہ نقصان تھا یہاں رامبن والے علاقے میں, لیکن اس کے مقابلے میں بہت جلدی اس میں ہائی وے اتھارٹیز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ادر جو روڈس اتھارٹیز ہے, سب نے ایک ساتھ کام کیا. اور کل سے ہمارا ٹریفک بھی شروع ہو گیا ہے. اس کے چلتے ہوئے کسی بھی اسینشل سروسز کا ہمیں شارٹیج کی نہیں محسوس ہوئی. سنوبر جی, جس طرح سے آپ نے انفارمیشن دے دی, ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر ہم سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کی بات کریں گے, جس طرح سے ہم نے آج یہ پروگرام سے پہلے ہی جو ہم نے تفصیلات طلب کی ہے, ہمارے نمائندے ہم نے خورشید پڈرو سے بات کی, تو انہوں نے SSP ہائی وے راجہ عادل حمید صاحب سے جو تفصیلات دی ہیں ان کو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ہم کہیں گے کہ 14 دن بعد آپ نے دیکھا کہ کل شام جو ہے گاڑیوں کو قاضی گنج سے جموں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی, اور ٹریفک حکام نے یہ فیصلہ جو ہے یہ لے لیا کہ پھر آج ہلکی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی
طرف اجازت دی گئی. یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا, آپ نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ نقصان, جو اگر ہم سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کی بات کریں گے, تھاڑ اور بنی نالا میں جو 1 ستمبر کو نقصان ہوا تھا, 250 میٹر جو سڑک ہے اس کو بہت حد تک نقصان ہوا تھا. پھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے وہاں پہ اتنے ہی کم عرصے میں ایک نئی سڑک جو ہے وہ بنائی. ہائی وے میں اصل میں 26 اگست کو ہائی وے اصل میں بند ہوئی تھی, پھر 31 اگست کو ٹریفک ریسٹور کیا گیا تھا, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ 1 ستمبر کو پھر سے بارش ہو گئی اور پھر اس کے بعد پھر سے سڑک کو نقصان ہوا. پھر 8 دن بعد پرسوں 9 ستمبر کو یہ ریسٹور ہوئی اور پھر اس کے بعد کچھ گاڑیاں جو ہیں ان کو جموں جانے کی اجازت دی گئی. اور 14 دن بعد اگر آپ دیکھیں گے, آج جو ہے آج سری نگر سے جموں کی طرف گاڑیاں گئیں اور ابھی دیر گئے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کل جو ہے کل ٹریفک کی صورتحال ہائی وے پہ کیا رہے گی. اور اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں گے راستے کے حوالے سے, ہم آپ کو فون نمبرات بتا دیں گے, فون نمبرات پہ آپ رابطہ کر کے صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں. تازہ جو وہاں پہ ایڈوائزری ہوگی, تازہ جو وہاں پہ ہدایت ہوگی اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر ہم سری نگر کنٹرول روم, ٹریفک کنٹرول روم کی بات کریں گے, 0194-248-5396, یعنی ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کا نمبر ہے 0194-248-5396. جموں کے ٹریفک کنٹرول روم کی اگر بات کریں گے تو وہاں آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں 9419147732. ایک دفعہ پھر نمبر سنیے, 9419147732. اسی طرح اگر ہم رامبن ٹریفک کنٹرول روم کی بات کریں گے تو وہاں کا نمبر ہے 9419993745. ایک دفعہ پھر نمبر سنتے ہیں 9419993745. راستے سے متعلق, قومی شاہراہ سے متعلق کوئی بھی تفصیل, کوئی بھی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ان نمبرات سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ جانکاری جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی طرف پھر رخ کرنا چاہیں گے, ہم نے تھوڑی سی جانکاری دے دی سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کے حوالے سے. جو آپ کی ٹیم ہے, جو آپ کی ٹیم فیلڈ میں گئی, تو آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کہیں پہ مشکلات کا سامنا کیا, یا جو کمیونٹی ہے, کمیونٹی کا رسپانس کس طرح سے ملا؟ کیا کمیونٹی نے ساتھ دیا, کمیونٹی ساتھ چلی, کمیونٹی نے بھی مدد کیا آپ کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے میں اور ان کو راحت پہنچانے میں؟ بالکل فیاض صاحب, کمیونٹی ہماری جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں, ہسٹوریکلی ہم ڈیزاسٹرز کو فیس کرتے آ رہے ہیں, تو ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ریزیلینس ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ جب کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو فرسٹ ریسپونڈرز جو کہ SDRF یا پولیس یا اور کوئی ہیں, اس سے پہلے جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے ہمیشہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے ان کا رسپانس پہلے آتا ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں. اور ہر بار ایسا ہوتا ہے, اور اس بار بھی لوگوں کمیونٹی فلی انگیج تھی ود ایڈمنسٹریشن, تعاون دیا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ہماری ہیلپ لائن نمبرز تھی, کسی بھی قسم کی مشکلات تھی تو ڈسٹریس کالز آتی تھی اور اس میں بہت ہی فوری طور پر جو ہے کارروائی کی جاتی تھی, اور لوگوں نے پورا ساتھ دیا. جب لوگوں کو ایویکویشن کے لیے بولا گیا, لوگوں نے تعاون دیا, سیف جگہوں پہ وہ گئے, جو بھی نیسیسری کوآرڈینیشن کوآپریشن تھی ڈسٹرکٹ کے ساتھ کی. اب آگے کے لیے بھی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج سیلابی صورت بنی کل کو نہیں بنے گی, تو محکمہ بھی اور تمام محکمے اور کمیونٹی کو اب ساتھ چلنے کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ہر گلوبل آپ سینیریو دیکھیں تو 2% ریز جو ہے ہمارا ایمپلیفیکیشن آف ہیٹ ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, گلیشیئرز آر میلٹنگ, انوائرمنٹ کا پولوشن ایک اور کنسرن ہے, دین ڈیولپمنٹل اور اربنائزیشن کے چیلنجز بھی بڑھیں گے. تو یہ صورتحال صرف آج ہی نہیں دیکھنے کو ملے گی, آنے والے وقت میں ہمیں اس کا اور سامنا کرنا پڑے گا, اور بہت زیادہ انٹینسٹی اور فریکوینسی کے ساتھ. ہم ایز اے گورنمنٹ اور کمیونٹی ہمارا یہی آگے کا جو ہے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کل کے لیے آج ہی تیار ہونا ہے, جو ایک ساتھ بیٹھ کے کمیونٹی کو بھی انگیج کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, اس کی پلاننگ اب ہمیں شروع کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین محترم, ایک بات یہاں پہ یاد آ رہی ہے, وہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں, چاہے ناگہانی آفات کی ہم بات کریں گے, یا کوئی انسان جو ہے کہیں پہ کسی وقت کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جذبہ ہمدردی جو ہے, وہ جذبہ ہمدردی ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنا ہے. یہ جذبہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے, اگر کوئی نادار ہے, اگر کسی کو کوئی تکلیف کسی وقت ہے, ہم اسے کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, ہم اس کے کام کس طرح سے آ سکتے ہیں. ہم نے 2014 کے
سیلاب میں دیکھا، کہیں کہیں اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملی، کہیں کہیں ایسے واقعات بھی سننے کو ملے جن سے واقعی طور دل خراش جو ہے، جیسے دل ہے، دل بہت افسردہ ہو گیا کہیں کہیں پہ. جیسے آپ نے دیکھا کہ کشتیوں کے سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں وہاں پہ اس وقت سنی کہ جب کہیں پہ کسی کو مدد کی ضرورت تھی تو معاوضے کے طور اس طرح کی اعانت کی گئی، یا اس کے بغیر اگر ہم باقی چیزیں دیکھیں گے آپ کو یاد آ رہا ہوگا میں کن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جو سیلاب میں دیکھے کہ کوئی کسی وقت دیکھتا ہے کہ کوئی کسی وقت مصیبت میں ہے تو وہ اسی مصیبت کی وقت کی گھڑی میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. کہیں پہ چوریاں بھی ہم نے دیکھی، کہیں پہ سامان کی گمشدگی بھی ہم نے دیکھی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں، ان واقعات میں ہم اس چیز کی طرف باضابطہ خیال رکھیں، جذبہ ہمدردی اپنے آپ میں پیدا کریں. اگر ہم ایک غریب کو مدد کریں گے، اگر ہم ایک محتاج کو مدد کریں گے تو ضرور ہمیں چاہیے سب سے پہلے جو ہمیں ملے گا وہ سکون قلب جو ہے، سکون قلب حاصل ہوگا. پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں اس کو ملے گا. تو اس سے بڑھ کے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہے، یہ کہیں پہ کسی لالچ میں آ جانا یہ عارضی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو مجھے سنوبر جی یہ بات یاد آ گیا، جذبہ ہمدردی. آپ سے ہی بھی اس کا رسپانس ہم لیں گے، پھر اس کے بعد ہم آخری سوال آپ سے پوچھیں گے. بالکل، میں آپ سے بالکل اگری کروں گی. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے جس میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں، 5 ورٹیکلز ہوتے ہیں جو پریونشن، پریپیئرڈنیس سے لے کے میٹیگیشن، ریسپانس اینڈ دین ریکوری، وہ سب سٹیپس ہوتے ہیں. اس میں سے سب سے زیادہ ضروری ہے اور جو ہم نے اب محسوس بھی کیا ہے ایز اے سٹیزن آف جموں اینڈ کشمیر، ایز اے کمیونٹی، کہ ہمیں تیار رہنے کی بے حد ضرورت ہے. تو اس پریونشن اور پریپیئرڈنیس کا سب سے ضروری جو اہم چیز ہے اس میں ہے کمیونٹی انگیجمنٹ، کمیونٹی اویئرنیس. تو وہاں پہ جب ڈیزاسٹرس آتے ہیں، کوئی جیسے آپ نے کہا کوئی ناگا آفات ہو، کوئی آفت ہو، کوئی کسی بھی قسم کا حادثہ ہو، جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے گھروں کی بات کریں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، سب سے پہلے اس آفت کا سامنا ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے. تو ایز اے کمیونٹی ہمیں تیار رہنا ہے، اپنی سیفٹی، اپنے گھروں کی سیفٹی، اپنے آس پاس نیبرہڈ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی سیفٹی، ایک کلچر بنانا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا ویسٹرن جیسے جاپانیز اینڈ ادر، جاپان اینڈ ادر کنٹریز میں وہاں کلچر آف پریپیئرنیس بہت زیادہ ہے، لوگ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں. تو ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کی مدد کرنا، وہ انسانی طور پہ بھی اخلاق اور ایز اے سٹیزن بھی ہماری ریسپانسبلٹی. وقت ہمارے پاس کم ہے، 1 منٹ ہے. آخری اس میں میسیج بھی آپ کا چاہیے اور اس میں انفارمیشن بھی چاہیے. کیا اب اگر کسی کو کسی قسم کا نقصان ہوا، اب اگر کہیں متعلقہ محکمہ اس کے پاس نہیں پہنچا تو کس طرح سے اسے اطلاع کرنے؟ کیا کوئی ڈیجیٹل طریقہ اختیار تو نہیں کیا گیا؟ کیا کہیں رجسٹریشن تو نہیں کرنی ہے کسی فرد کو؟ اس سلسلے میں آپ کا آخری میسیج بھی اسی میں اور آخری رسپانس بھی. تمام جتنے بھی ضلعوں میں نقصان ہوا ہے اس میں ایس ڈی آر ایف میں ہر قسم کا معاوضہ ملتا ہے. انسانی جان، قیمتی جانیں جو ہمیں کھوئی ہے، ایکس گریشیا ریلیف بھی اس میں ملا ہے اور وہ اب تک سب کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دے بھی دیا ہے. اس کے بعد مکانوں کا نقصان ہے جس میں ہمارے کچا، پکا، پارشلی، سویئرلی، فلی ڈیمیج ہاؤسز کا بھی معاوضہ ملتا ہے. جو آپ کے علاقے میں باقی قسم کا نقصان ہوا ہے، تمام نقصانوں کے لیے جو پرائیویٹ پراپرٹی ہو یا جو ہمارا گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہو، ایس ڈی آر ایف میں ہر چیز کا معاوضہ ہے. تو پٹواری صاحبان، ہمارے وی ایل ڈبلیوز، تمام ٹیم، ایس ڈی ایمز، جو ہمارے تحصیلدار صاحبان ہیں، وہ خود اسیسمنٹ کرا رہے ہیں کیسز کا. اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اس کو ہر دن جائزہ لے رہے ہیں کہ ایک دن میں آپ نے کتنا ریلیف ڈسبرسمنٹ کیا ہے. تو کس طرح کی انسٹرکشن مختصراً دی گئی پرسوں جو میٹنگ ہوئی؟ بالکل، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکشنز ہیں کہ 4 بجے تک ڈیلی رپورٹ ہمارے ڈسٹرکٹ سے آئیں گی. کتنے ہمارے لوگوں کی جان گئی ہے، کتنے مکان ٹوٹے ہیں، کتنے لوگ انجرڈ ہیں، ان کا کتنا معاوضہ ہے. دن میں ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ میکسیمم کیسز آپ کلیئر کیجئے. اور چیف سیکرٹری صاحب کی بالکل ڈائریکشنز ہیں کہ ریلیف ڈسبرسمنٹ میں کوئی دیری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریسپانس فنڈ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کی امیڈیٹ مدد کی جائے. باقی جو لانگ ٹرم ریسٹوریشن ہے اس کا محکمہ خود، مختلف محکمات خود خیال رکھیں گے. لیکن ریلیف کے کیس میں کوئی بھی ایسے قسم میں کوئی بھی دشواری آ رہی ہے تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے ڈپٹی کمشنرز کے پاس شکایت درج کرا سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، یا ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کے پاس بھی آپ ہیلپ لائن نمبر سب کو دی گئی ہے. لیکن جہاں تک ڈیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہوگی. میڈم سنوبر جمیل صاحبہ، دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے، جہاں بین پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے
آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ فیاض صاحب. یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے, یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم لوگوں سے جڑیں. آپ کے ناظرین کے, آپ بھی روز اپنے ناظرین تمام لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں. اویئرنیس اور لوگوں کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری کمیونٹی اور گورنمنٹ کو ساتھ چلنا بہت زیادہ بے حد ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.